وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اللہ تم سے محبت کرے گا. سنت کی پیروی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور کیا ملتا ہے؟ اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں سب لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، تمام لوگ، کیونکہ سب کے سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا دم بھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت کس شکل میں دینا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور جو آپ لائے ہیں اس کی پیروی کرو. جب تمہیں اس محبت کا جواب محبت میں ملے گا. یاد رکھیے، جب کسی سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر وہ محبت اسی طریقے پر ہونی چاہیے جیسی محبوب کو پسند ہے، اپنی مرضی کی محبت نہیں. اور اللہ سے محبت صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے قول اور فعل سے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور وہ قول و فعل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. خود سے گھڑے ہوئے طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. بدعات اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اس کے مقابلے میں سنت کی پیروی کرنے سے ہی اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہی واحد راستہ ہے. فرمایا کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر جائے تو یقیناً اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی جیسے قرآن کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر منہ پھیرتے ہو تو اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا. یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اور ان کی نسلوں کو تمام دنیا والوں پر فوقیت عطا کی، چن لیا. وہ کس بنا پر چنے ہوئے تھے؟ اللہ کی اطاعت کی بنا پر، اپنے دلوں کی پاکیزگی کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر، اطاعت کی بنا پر. جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، کیا کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ ہر ذمہ داری سے آزاد ہوگا، بس تو مجھ سے قبول کر لے. یعنی میں اس سے کوئی ذاتی خدمت نہیں لوں گی، وہ تیرے دین کے کام کے لیے وقف ہوگا. بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. پھر جب اس نے اسے جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے. ان کا خیال تھا شاید بیٹا ہوگا، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ جو اس نے جنا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی جو کام اللہ نے لڑکی سے لینا ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا. اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک ہی جنس سے بنایا ہے، یعنی جن سے انسان ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق کسی وجہ سے رکھا ہے. کچھ کام مردوں کے ہیں اور کچھ کام عورتوں کے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پہچاننی چاہیے کہ میرے فرائض کیا ہے، بحیثیت ایک عورت کے میری ذمہ داری کیا ہے. اگر ہم 100 کام مردوں والے کر لیں تو اللہ کے ہاں کوئی بڑا وزن نہیں رکھتے اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کمائی کیوں نہ کی، لیکن ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. اور پھر ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا، پہلے سے بھی سوچا جا سکتا ہے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نیک بنا لیں گے، ہم اچھا کر لیں گے، ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے. وہ ہم نہیں کرتے، وہ اللہ کرتا ہے. لہٰذا بچوں کو اللہ کے حوالے کریں. جب بھی بچے نافرمانی کریں، دین سے ادھر ادھر ہونے لگے، اللہ سے دعا مانگیں، اور خوب گڑ گڑا کے مانگے، رو رو کے مانگے. اور آپ یوں سمجھیں کہ جب بچے بگڑتے ہیں نا یا گمراہ ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ جیسے شیطان ایک بھیڑیے کی شکل میں آیا ہے اور آپ سے آپ کا بچہ چھین کے لے جانا چاہتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے لے جاؤ، چھوڑ دیں گے اور آرام سے سو جائیں گے؟ نہیں، آپ اس کو پکڑ لیں گے، چھڑائیں گے، اور مدد کس سے مانگیں گے؟ بھیڑیے کے مالک سے. اللہ میں تو اس کے مقابلے میں کمزور ہوں،
تو اس کو چھڑا، تو اس کو شیطان کے پنجے سے نکال اور اپنا فرما بردار بنا لے. یاد رکھیے اگر کوئی بچہ بہت نیک، اچھا، قابل بن جاتا ہے تو وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور سب والدین اپنے اپنے طور پہ اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کرنے والی وہ ذات ہے. اس لیے کبھی اس کا کریڈٹ نہ لیا کریں، میں نے ایسی تعلیم کی، میں نے فلاں کیا اس لیے میرے بچے بہت اچھے ہو گئے. بڑے والدین ایسے کام کرتے ہیں لیکن نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے قدم قدم پر تربیت اولاد میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتے رہیں. فرمایا چنانچہ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی. رب نے پرورش کی اور زکریا کو اس کی کفالت کرنے والا بنا دیا، سبب پیدا کر دیا، کیونکہ ان کے اپنے والد فوت ہو چکے تھے. جب کبھی زکریا اس پر محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ رزق پاتا. وہ کہتا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ نہیں کہا چونکہ میں بہت نیک ہوں، ہر وقت عبادت کرتی ہوں اس لیے وہ کہیں سے کوئی چھوڑ جاتا ہے آگے. وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی. دیکھا کہ اس پر اللہ کا فضل ہے تو اللہ مجھ پر بھی فضل، کیونکہ جب انسان کا دل مچل اٹھتا ہے نا کسی چیز کے لیے، اس وقت جو دعا ہوتی ہے، یا انسان کا رونے کا جب دل چاہ رہا ہوتا ہے اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی. یعنی دعا کے لیے بھی انسان کو کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو ان کے لیے بڑی موٹیویشن کی بات تھی کہ یہ ان کو اللہ غائب سے ایسے پھل دیتا ہے، ایسا رزق دیتا ہے جو باہر تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے. تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، نام بھی رکھ دیا ساتھ ہی، جو اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہونے والے تھے، اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. تو پیدائش سے پہلے ہی نام بھی رکھ دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے اپنے لیے وہ نعمتیں مانگے کہ اللہ آپ نے اس کو عطا کیا، اللہ مجھے بھی عطا کر، اس کو بھی تو نے دیا، مجھے بھی تو ہی دے سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا مانگ کے وہ بیٹھ نہیں گئے بلکہ کیا کیا، یصلی فی المحراب، نمازیں، نوافل، سجدے. اور پھر انسان جب اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور اپنے دنیا کے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کوشش کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے اور اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے دنیا کے رزق میں آسانی فرمائے گا. اور اگر اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کے کیا تو تھکو گے بھی اور وہ سب پورا نہیں پڑے گا، برکت نہیں ہوگی. اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، امپاسبل، اسباب نہیں ہے. فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل. اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا، اور بھی زیادہ، کیونکہ رب نعمت دے رہا ہے. اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کو پریگنینسی کے دوران کیا کرنا چاہیے، کثرت سے دعائیں اور ذکر، اللہ کی عبادت، تاکہ اس کے اثرات آنے والے بچے پر بھی ہوں. اور یہ صرف ماں کو نہیں کرنا چاہیے، باپ کو بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ سے پاکیزہ اولاد کی دعا کرنی چاہیے. یاد رکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو جب نعمت ملے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. 3 دن تک وہ لوگوں سے بات چیت بند، دنیا کے کام بند، اللہ کی طرف توجہ. جیسے آپ اعتکاف کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں تو اعتکاف میں بڑی باتیں ہوتی، کثرت سے رب کا ذکر اور صبح و شام تسبیح. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي
واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين। और जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और तुझे पाक कर दिया है और तमाम जहान की औरतों पर तुझे मुंतखब कर लिया है। बुलंद दर्जे और बुलंद मकाम अल्लाह ने उस औरत को अता किए। ऐ मरियम, अपने रब की फर्मा बरदारी करती रहो और सजदा करती रहो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करती रहो।
کیونکہ جب اللہ چن لے، نعمت دے، تو پھر انسان کو اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے بطور شکر کے. یہ شکرانے کا بہترین طریقہ ہے. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب قرآن اندازی کے لیے وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے. جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا. وہ بولی اے میرے رب، میرے ہاں کوئی بچہ کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں. فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ اسباب کے بغیر بھی دے سکتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. مشکل سے مشکل کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا. وہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے تھا، ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں تھی. اور میں تمہیں اس کی خبر بھی دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو. اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو رب مانو اور اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ کسی اور نے کچھ کیا نہیں، سب کچھ تو اسی کا ہے، مالک تو وہ ہے، بنایا اس نے ہے. پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا کہ بات نہیں مانتے، تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں، میرا ساتھ کون دے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے. اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اللہ ہی کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. تو مریم علیہ السلام کو 2 دفعہ چنا گیا. ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین. پہلے چننے سے مراد بچپن میں ان کو جو شرف قبولیت بخشا گیا، ان کو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے چن لیا، اور پھر ان کو طرح طرح کے رزق عطا کیے. اور دوسرے چننے سے مراد اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب کر لیا اور خصوصی فضیلت عطا کی، اور تمام جہان والی عورتوں پر ان کو چن لیا. یہ ہے اصل عزت. یاد رکھیے یہاں جو دوسری قبولیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کا مقام اور رتبہ بڑھ جاتا ہے. لیکن افسوس کہ آج کے دور میں خواتین ہر کام کرنا چاہتی ہیں لیکن بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، جبکہ یہ چیز ان کی جسمانی صحت کے لیے، ان کی روحانی صحت کے لیے اور ان کی ویل بینگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جو خوشی اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے انسان کو دیتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی. لہذا اللہ کے فیصلوں کو کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بنایا، اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اور اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ نے ان کو کثرت عبادت کی وجہ سے، ان کی زہد شرافت کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے چن لیا، اور پھر ان کو ہر طرح کی کدورتوں سے، وسوسوں سے،
برے خیالات سے، برے کاموں سے، ہر چیز سے پاک کر دیا۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ جب انسان کو خوشخبری ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملے تو پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صحت اللہ دے اور ہم صرف انسانوں کے شکر گزار ہوں۔ پھر یہ بات بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی کام کیے وہ بإذن اللہ تھے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ انبیاء نے جو معجزات دکھائے وہ اللہ کے اذن سے تھے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، فاتقوا اللہ وأطیعون، کہ احسان کرنے والے کے ساتھ زیادہ ادب اختیار کیا جائے اور اس کی بات مانی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی علامات بھی ان آیات سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح وہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ حواریوں نے اپنے آپ کو فوراً حاضر کر دیا، ہم مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، لوگ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، ہم حاضر ہیں۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا بتایا گیا کہ جو بھی دین کے خلاف سازشیں کرے گا ان کی سازشوں سے گھبرانا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اس سے بڑھ کر ہے۔ اور ہماری عام زندگی میں بھی ہمیں یہ خوف رہتا ہے نا، فلاں ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ جادو کر رہا ہے، وہ نظر لگا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کی طرف لوٹے، اور لوگوں کے پھیلائے ہوئے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اور پھر یہ جو بات ہے نا، فاکتبنا مع الشاہدین، یہ بڑی اہم ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا ساتھ، اور اس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے کیونکہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کستوری بیچنے والے آدمی کے ساتھ اس کی مثال بیان کی کہ جو یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، یعنی جو خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے اس کو خوشبو ہی پہنچتی رہتی، جو نیک انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو خیر پہنچتی ہے۔ لہٰذا ایسی مجالس میں حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن